شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے 27ویں آئینی ترمیم بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ نے مجرموں کے حوالگی اور امیگریشن کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ حل طلب تنازع کشمیر کشمیریوں کے لیے مسلسل مصائب اور مشکلات کا باعث ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس ترمیم کے بعد بل اب آئین کا حصہ بن گیا ہے۔ سینٹ نے آج 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 بعض تبدیلیوں کے ساتھ منظور کر لیا ہے، جو اس سے پہلے قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بل ایوان میں پیش کیا۔ 64 ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا، جو ایوان کے کل ارکان کے 2/3 سے کم نہیں ہے۔ قائد ایوان اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے بل کے حق میں ووٹ دینے والے تمام سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے اور پاکستان کے آئین میں 27ویں ترمیم کا عمل قانون اور آئین کے مطابق مکمل ہوا ہے۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں سیکیورٹی خدشات کے باوجود سری لنکا کی حکومت ان کے کرکٹ بورڈ اور ٹیم کی طرف سے پاکستان کا دورہ جاری رکھنے کے حالیہ فیصلے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پیش کی، جس میں کہا گیا کہ سری لنکا کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کی جانب سے مثالی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو سراہا گیا۔ قرارداد میں جامع سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر متعلقہ وزارتوں کو سراہتے ہوئے محفوظ ماحول میں بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان اور برطانیہ نے پولیس کی تربیت، مجرموں کی حوالگی، امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل گرائم بیگر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں مجرموں کی حوالگی اور دیگر شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی 5 یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ فریقین نے مختلف ایجنسیوں کے افسران کی تربیتی کورسز میں باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جدید تربیت اور فورینزک سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں ماحول دوست انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے گرین بلڈنگ کوڈز تیار کیے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے فطرت پر مبنی تعمیراتی مواد استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے نجی شعبے اور تمام مقامی اور ترقیاتی اداروں سمیت تمام شراکت داروں سے کہا کہ وہ بالخصوص بڑے شہری مراکز میں ماحول دوست تعمیراتی منصوبوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ وفاقی وزیر نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان منصوبے کو انقلابی اقدام قرار دیا، جس کے ذریعے صرف ایک بٹن دبانے سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ڈیجیٹل معیشت کی نمایاں خصوصیات اجاگر کرتے ہوئے شیزہ فاطمہ نے کہا کہ اس سے ملک میں معیشت بہتر ہوگی اور کارکردگی میں شفافیت آئے گی۔ انہوں نے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں مواقع فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں، جس کے دوران اس نے علاقے کے متعدد اضلاع میں گھروں پر چھاپے ماری اور گرفتاریوں کے علاوہ پابندیاں سخت کر دیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور بھارتی پولیس کے اہلکاروں نے مقبوضہ علاقے میں تقریباً 13 مقامات پر چھاپے مارے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں جاری چھاپوں، گرفتاریوں، املاک پر قبضے اور دیگر جابرانہ اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حل طلب تنازع کشمیر کشمیری عوام کو بے پناہ مصائب سے دوچار کر رہا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کے دوسرے میچ کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ میچ اب کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔